ہمیں اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا. ہماری پیدائش پر اس نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا. پھر جب ہم بڑے ہوئے تو اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں. پھر زمین میں اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہمارے کھانے کے لیے کہ ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے سینکڑوں پھل پیدا ہو جاتے ہیں. صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل. ایک پانی، ایک مٹی، ایک گوبر، یہ خوراک ہے. اور اس سے پیدا کتنی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. خربوزے، تربوز، انار، انگور، کھجور، گندم، مکئی، بیسیوں قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسے ایسے کرشمے ہیں اس کی قدرت کے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اسی سے پھر گوبر اور گھاس اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. گوبر، مٹی اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. اس گھاس کو آپ سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس میں کچھ چکنائی یا تیل کا قطرہ نکال دو، وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. لیکن ہمارا رب وہ چارہ جانوروں کو کھلاتا ہے، گائے کو، بکری کو، بھینسوں کو، اور تھوڑی دیر میں اس سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اتنی موٹی ملائی، اور پھر جب ہم اسے پکاتے ہیں، ایک پروسیس سے گزارتے ہیں تو اتنا گھی نکلا اس میں سے. حالانکہ جو گھاس اس مشین میں ڈالی جا رہی ہے اس میں گھی کے علاوہ سب کچھ تھا، لیکن اب اس سے گھی بھی نکل رہا ہے. اسی گھاس سے جانور کا خون پیدا ہو رہا ہے جس سے اس جانور کو ایندھن کا کام ہے، وہ جانور کو انرجی دے رہا ہے. اور اسی سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے. وہ گوبر مٹی میں جا کے نائٹروجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوبارہ گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بہترین ایک سائیکل ہے، سسٹم ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ ایک سسٹم ہے جس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں یا چکر کہتے ہیں. آپ نے شاید بایولوجی میں جن لوگوں نے پڑھ کے نہیں پڑھی، سوری، کراچی میں پڑھائی کی بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے. کراچی میں جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا تو کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، میں یہ پوچھتا ہوں آج کل آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے. کیونکہ جا کے کلاس میں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو یا 9ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو، تو بتاتا کہ میں 8ویں میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہے 8ویں میں لیکن پڑھتا. تو کراچی میں کبھی بھی کسی سے یہ نہ پوچھا کریں کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. ہمیشہ پوچھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے. ہمارے ایک حدیث کے استاذ تھے، وہ ان کو سبق میں ٹائم ایسا دیا گیا، وہ نیند آتی تھی ان کو اس ٹائم پہ. تو ایک چھوٹی سی کتاب تھی حدیث کی ان کے پاس، جب وہ آتے تو وہ بیچاروں کو نیند آ جاتی نا. تو اس کتاب کے بارے میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے وہ کتاب کس استاد سے پڑھی ہے، تو میں کہتا کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاد سے نہیں پڑھی ہے. آئی بس ہم نے یہ کتاب فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھی ہے. کہ کیا مطلب؟ نہیں تو کروڑوں ٹیچر ہیں، لاکھوں ٹیچر ہیں جن سے نہیں پڑھی. میں کہتا تھا یہ آتے تھے مگر ہم نے پڑھی نہیں ہے ان سے. تو کراچی میں جب بھی کسی سے آپ پوچھیں نا تو یہ نہ پوچھا کریں کون سے کالج میں پڑھتے ہو، کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو. ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے ہو، کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہو. ٹیچر سے بھی یہ پوچھا پڑے کریں، پروفیسر سے بھی، کہ آج کل آپ کون سے کالج میں نہیں پڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بایولوجی میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک پورا سائیکل ہے، ایک پورا کیا ہے، چکر ہے. بارش کا پانی سمندروں سے اڑتا ہے، سمندروں سے اڑنے کے بعد پہاڑوں پہ برستا ہے اور اسٹور بھی ہو جاتا ہے برف کی شکل میں. پھر وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، کنووں کی سے ہم نکالتے ہیں، چشموں سے نکالتے ہیں، ہم پیتے ہیں، نہاتے ہیں، مختلف کام ہیں. کسی بھی پروسیس میں کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو، بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے. اس نے ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز، بھئی یہ ایکو ختم کریں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولے نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں؟ ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں. یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے. اب صحیح ہو گیا نا؟
ایک خربوزے کے بیج کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں، اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے. جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو، پھل فروٹ، کوئی سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے. فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، مریخ سے کوئی مخلوق آئی، چاند سے کوئی مخلوق آئی، ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج. ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں. اس نے کہا کیا جادو ہے؟ یہ بیج ہے. ہم نے کہا دیکھو اس میں ایک کلاکاری ہے بھائی. ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر. وہ فوراً کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا. پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم، انسان ختم ہو جاتے ہیں. خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی؟ کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے، زمین میں جا کے بڑے ہیں یا ختم ہوئے ہیں؟ کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو 6 وسیم اور نکل آئے اس میں سے، ہے بھائی؟ ستار بھائی کو دفنایا تو 8-10 ستار بھائی اور نکل آئے. زمین میں لوہا ڈالیں آپ، کاپر ڈالیں، سونا ڈالیں، چاندی ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم. صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت 200-250 سال یا پتہ نہیں 500 سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں. خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا؟ اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال دیا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا بھی دیکھو جادو. تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کوپل نکلی، اس زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا. کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے، بڑا عجیب، اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا، یہ تو بڑھ گیا. تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے، ابھی تو جادو شروع ہے، دیکھ ہوتا کیا ہے آگے. اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا، کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع، جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا. اس کو اوپر جانا ہے تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو. جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع. مریخ سے آیا ہوا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی؟ کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی ناک ہے، نہ اس کا دل ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کا جگر ہے. تو یہ کوپل کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ لپٹنا ہے؟ آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے، ابھی تو ابتداء عشق ہے، آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. وہ مریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے. مریخ کا تو پتا ہے نا، مرکری بولتے ہیں نا، کیا سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا، عطارد. ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے. مرکری کس کو بولتے ہیں آپ خود سوچ لینا، ہم نے بھی نہیں پڑھا نا. ہم نے یہ سب چیزیں 9th کلاس میں نہیں پڑھی، تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا. کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں. تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو. کوئی چاند صحیح ہے بھائی، قریب بھی ہے، آنا بھی آسان ہے وہاں سے. جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں. تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. وہ بیل جہاں جگہ ملے، کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ، جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی ہوئی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یار، یہ تو عقل میں نہیں آ رہا، اس کا دماغ کہاں سے آ جائے، اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ. چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں. اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے. سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع، اوپر کے جا رہا ہے وہ. اس کے بعد کیا ہوا جی، وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر، دوسرا پھول، تیسرا پھول، خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر. اتنے خوبصورت پھول، اس میں خوشبو بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے. اب وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو ہے، اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے اس میں، یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے، ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں ابھی صبر کر، تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے. آپ کہیں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، خود بخود یہ جادو ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے. اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا، ابھی تو ہوگا آگے چل. کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ، کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں، ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں
تو نر دانے ان کے پاؤں پہ چپک جاتے ہیں. جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادہ دانے ہوتے ہیں, تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاپ شروع. جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاپ, پرندوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, تتلیوں کے ذریعے. اب جب یہ ملاپ ہونا شروع ہوا, وہ چاند سے آیا ہوا انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں, اتفاق سے ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں, اس کا ایک رزلٹ نکلے گا, ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا. پھر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا, جب ان تتلیوں کا کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع, نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے, تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے, جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے, لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا, سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا, تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا. نا نا نا, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس میں. اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا, خوشبو پیدا ہوئی, پورا ایک خربوزہ نکل آیا, اور ایک نہیں سینکڑوں. بتاؤ وہ چاند سے آیا ہوا انسان حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صبح شام خربوزے کھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. وہ چاند سے آیا ہوا انسان کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یار؟ آپ کا ابھی صبر کر, ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے. اس نے وہ خربوزہ توڑا اور کاٹا, تو جو بیج اندر ڈالا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, اور ہر بیج میں سینکڑوں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلیں اور درخت خدا کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے خدا ان کو آرڈر کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں جو تمہیں ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے, یہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈاروین کے نظریے کی تھیوری کا رزلٹ نہیں ہے. یہ جو خدا کے منکر جو اس سائنس جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنی زبردست پلاننگ اور ایسا ایک سائیکل جو ایک بنا ہوا ہے, یہ ایسے خربوزے کے بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, یہ خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یہ ایسے سافٹ ویئر ہی تو ہے نا, جو آپ نے زمین میں ڈالا تو پورا خربوزہ نکل آیا اس سے, اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر. یہ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو, انتظام کو, نظم و ضبط کو. تو یہ تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب یہ باقاعدہ نظم ہے, اور یہ اتفاق سے یہ نظم وجود میں نہیں آ گیا. یہ کیسے اللہ, سائنسدانوں سے آپ سوال پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کیسے وجود میں آ گیا. وہ تو پھینکتے رہیں گے نا بیٹھ کے, کیونکہ خدا کو تو ماننا ہی نہیں ہے. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالا تو فرض, جیسے میں نے بھی چاند سے فرض کر لیا نا بندہ آیا, حالانکہ آ سکتا ہے کیا ہو گیا بھائی؟ تو جواب تو دو نا یار. میں کیا آپ لوگ بھی یہاں نہیں, جیسے نہیں پڑھنے کراچی میں اسکول میں نہیں پڑھتے تو بیان بھی نہیں سنتے کیا؟ تو بیان تو سن لو نا بھائی. تو میں نے جیسے چاند سے بندے کو بلایا, فرض کرنے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آیا ہوگا, میں چاند سے آیا, بولا بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے, ابھی کچھ سیریس بات کرو یار. وہ کہ میں سچی مچی میں چاند سے آیا ہوں. آپ کہ یار تو چھوڑ دے یار, کوئی اور بات کر. تیسری چوتھی دفعہ کی آپ بولے کہ دفعہ ہو یار, میرا ٹائم ضائع نہ کر, یہی ہوگا نا. وہ کہے کہ فرض کرنے میں کیا, فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو فرض تو مفتی صاحب نے بھی بیان میں کیا, تو پھر چاند کیا, تو 7ویں آسمان سے آیا, پھر یہ فرض کر لے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نا, ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, آپ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. ذہن میں خیال آیا. تو اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے. بڑی خوش ہوئی کہ کیوں بھائی, کوئی خرچہ کیوں نہیں ہے؟ نا خیال آنے سے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اگر آپ کے ذہن میں سوئٹزرلینڈ کا خیال آیا ہے تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو سائنسدانوں نے بہت ساروں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوا ہو, تو شاید ایسا ممکن بولو نہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں, سائیکل کی 2 گراریاں. ایک سائیکل ہے نا, سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا. آپ پیڈل پہ پاؤں مارتے ہیں, اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے, اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے, چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے,
پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیا گھومتا ہے, پہیا گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں, پھر پیڈل, اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ. یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا. اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی دو گراریاں اور بیچ میں چین, اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے, پھر پہیا گھومتا ہے, پھر آپ آگے چلتے ہیں, یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. آپ کہو گے بھائی پھینک دو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, بڑے بڑے پھینکو گزرے, ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہی کہو گے نا اس کو. اب آپ کہیں کہ نہیں وہ چونکہ آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈارون نے کہا تھا, وہ اتنا پڑھا لکھا ہے, اس نے کہا تھا کہ دو گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا تو یوں دھکیلتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے, تو نیچر میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے, ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے. جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے نا, تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو, سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہوں اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو, کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں. تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا. تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی, تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں, اگنا شروع, اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع. وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں. اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے, اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا. پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں. وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بھائی, بڑا خوشبودار ہے, لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے, کیڑے مکوڑوں سے. وہ کام کیا ہے؟ خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا, اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے, پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر, پھر اسی بیج میں یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے. کھربوں اربوں سال گزر جائیں, خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. نہیں مانتے اللہ ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اوپر سے سب کہتے ہیں اللہ ہے, کوئی کائنات کا خالق ہے, لیکن جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا, میں اللہ کو کہا تھا نا اس نے, میں مانتا ہوں اللہ کو. قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, تو سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے. مشرکین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے, اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا, اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے, مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو چوزے سے, انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا, انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا. یہی رپورٹ ہے نا, انڈے سے ہی نکلتا ہے نا چوزا. کوئی ایسے نہیں جدید تحقیق میں اس کے خلاف کوئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہو. کتنا عجیب عمل ہے. 21 دن کے بعد وہ جب اتنا موٹا خول ہوتا ہے اس کا, آپ نے وہ کہا کہ یا زردی اور سفیدی کے ملاپ سے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتے ہوتے چوزا بن گیا. بڑا ایک سائنس کے لیے چیلنج تھا یہ سوال ہمیشہ سے. آپ پڑھیں گوروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یار یہ بن تو گیا, یہ 21ویں دن چونچ مار کے نکل کیسے جاتا ہے؟ یہ اتنے مضبوط خول کو اتنا سا اندر سے یہ توڑتا کیسے ہے؟ اس کا جواب جب پادریوں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا خدا توڑتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جب یورپ میں جب عیسائیت کا عروج تھا نا, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خول کون توڑتا ہے؟ خدا. سائنسدانوں نے جب خدا کا انکار کیا نا, تو انہوں نے کہا اب ہم نے دریافت کر لیا یہ خول کیسے ٹوٹتا ہے. یہ خول ایسے ٹوٹتا ہے کہ اصل میں 21ویں دن بچے کے چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے, نوکیلا, بڑا سخت, تو اس سے یہ ٹوٹتا ہے. یہ خدا نہیں توڑ رہا چھلکا, بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ جو سینگ ہے نا معمولی سخت, وہ سینگ جو ہے وہ چوزا اس کو مارتا ہے اور وہ خول ٹوٹ جاتا ہے. کوئی خدا تھوڑی کر رہی ہے, یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس کے اندر ایک سینگ پیدا ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے, اور وہ سینگ 2-4 دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے. قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ کم بختو, وہ سینگ 21ویں دن ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سائنسدانوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ 21ویں دن کیوں پیدا ہو رہا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ انڈے کے خول کو توڑتا ہے تو پھر وہ سینگ ختم کیوں ہو جاتا ہے. ایسی زبردست مینجمنٹ
کہ وہ پیدا بھی ٹائم پہ ہو رہا ہے اور جب اس کی ضرورت ختم ہو تو وہ مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو رہا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ذالک تقدیر. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, مینجمنٹ, قرآن اپنے وجود کو, اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کائنات کی تخلیق کا حوالہ نہیں دیتا, اس کی مینجمنٹ کا, کہ ہر کام ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے, ہر کام ایک دوسرے سے لنک کیوں ہے, یہ کیسے پاسبل ہے. تو قدرت اس چوزے کو ایک چھوٹا سا سینگ دیتی ہے نوکیلا, وہ اس سے خول کو توڑتا ہے اور اس مضبوط انڈے کے خول سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتا ہے. باہر نکلتے ہی پہلے دن اسے اپنے دوست کا بھی پتا اور دشمن کا بھی پتا, حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ورکشاپ نہیں کی, نہ کوئی لیکچر لیا اس نے. چوزا پہلے دن اپنی ماں کو پہچانتا ہے, یہ میری اماں ہے, اور بلی آ جائے گی فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. انسان کا بچہ یہ چیزیں نہیں پہچانتا, کیوں؟ اس کی سیفٹی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. اللہ نے یہ انتظام کیا اس کی سیفٹی کا. اس کی سیفٹی مرغی تو کرے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی, لہذا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا اتنا کہ دوست کا فرق اور دشمن کا فرق یہ کر سکے. تو یہ جو کائنات میں میرے بھائی ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے, قرآن کا یہ دعویٰ ہے العزیز, یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے کہ جس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ دو صفات کسی شخصیت میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. دو صفات کیا ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی کمپنی میں آپ کو بڑی زبردست مینجمنٹ نظر آ رہی ہو نا, کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں, باس کا کمرہ اپنی الگ رکھا ہوا ہے, وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے, پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے, پھر چائے کا انتظام, ناشتے کا انتظام, اور سارے امپلائیز اپنی جگہ تمیز سے, کچھ اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا, یہ مینیجر ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, دوسرا پاورفل بھی ہے, اس کی چلتی بھی ہے. یہی ہے نا بھائی, بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے یہ ہونا چاہیے, بس چاہیے کی حد تک آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 4 شادیاں ہونی چاہیے, تو کہتا ہی ہوں, ہو تھوڑی رہی ہیں, کیونکہ میرے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں جو میں چلانا شروع کر دوں. نالج ہے کہ بھئی یہ ہونی چاہیے, کیوں نہیں رہی, کہ میں حکومت میں تھوڑی ہوں. بعض دفعہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, بلکہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں, ظالم حکمران, پاور بہت ہے, کھوپڑی ہے ہی نہیں ان کی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قانون پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں تمہیں ایسی زبردست مینجمنٹ نظر آئے گی, تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے العزیز, پاورفل بھی ہے, اور العلیم, اس کا علم بھی کامل. کی روشنی میں اس کائنات کا ایک بہترین نظام کو بنایا ہے, کریٹ کیا اس نے. تو پہلے تو اپنا ایمان آپ مضبوط کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم بنائے گئے, یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ دیکھو آج دنیا میں ہر ایک کے حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, گھروں میں بھی, یونیورسٹیوں میں بھی, اسکولوں میں بھی, اداروں میں بھی, یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. انسانی حقوق, انسانی حقوق, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, فلانے کے رائٹس, بلی کے رائٹس, کتوں کے رائٹس, پرندوں کے رائٹس ہیں نا سب کے. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق ہیں انسانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں. جس طرح سے روز گلیوں میں انسان مر رہے ہیں نا ڈاکوؤں کے ہاتھوں, کتا مارنے پر پابندی ہے, یہ لا ہے. آج آپ کتا نہیں مار سکتے, این جی اوز آ جائیں گے آپ کو, آپ بولیں گے آپ تو مرنا تو آپ کو چاہیے تھا, آپ نے کتا کیوں مارا. جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے. تو پھر کتا مار کے پھینکے کہاں آدمی, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ سب سے پہلے کس کے حقوق بیان کرتا ہے؟ اپنے حقوق. آج ہمارے تعلیمی اداروں سے, ہمارے گھروں سے اگر کسی کا حق نکل رہا ہے نا تو وہ کون ہے؟ اللہ. ماں باپ اولاد کو اپنے حقوق سکھاتے ہیں. شوہر بیگم کو ہمیشہ یہ تانے دیتا رہتا ہے بات بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں, بیگم صاحبہ بات بات پہ یہ تانے دیتی رہتی ہیں میں آپ کی وائف ہوں. جب وہ آپ کا موبائل جھانک رہی ہوگی, آپ کہو گے نا کیوں دیکھ رہی ہو, تو وہ فوراً جواب میں کیا کہے گی, کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ جب آپ اسے کوئی آرڈر دیں گے چائے بناؤ, وہ کہ بھائی میں نہیں بنا رہی, تو آپ فوراً کیا کہیں گے, کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں, میری بات مانو تم. تو شوہر بیوی کو اپنے حقوق, بیوی شوہر کو اپنے حقوق, اماں ابا اولاد کو اپنے حقوق, اولاد اماں ابا کو اپنے حقوق. ابا آپ میرے ابا نہیں ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے, کہنے یار میرے ابا نے تو میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی, میرے ابا نے میرے لیے
وراثت ہی نہیں بنائی. جو کمایا کھا لیا کھلا دیا, کچھ نہیں بنایا ابا نے. تو میں نے کہا آپ کے ابا کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے اور آپ کے ابا نے آپ کو چھت دے دی, تحفظ دے دیا اور کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا, تو ابا کے فی الحال اتنے ہی حقوق ہیں اسلام میں, اس سے زیادہ حقوق باقی غریبی ہیں. وراثت بنا دیں, جائیداد بنا دیں, وہ غریبی ہے. غریبی پہ لڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بنائے وراثت نہ بنائے, یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اولاد اپنے حقوق, والدین اپنے حقوق, رشتہ دار ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں, کیا ہمارے کوئی حق نہیں ہے؟ اور ریاست اپنے حقوق بیان کرتی ہے, حکومتیں اپنے حقوق, کہ عوام کو بھئی یہ اس قانون کی پابندی کرو, ٹیکس دو ٹائم پہ, ہمارے حقوق ہیں. ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہیں, ہمیں کس کے حقوق دو؟ ہمارے حقوق دو. تو ہر ایک کے حقوق ہیں. ہماری ڈکشنری سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بھلایا گیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ. کوئی آپ نے تنظیم دیکھی جو اللہ کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہو؟ ہے بھائی بولو نا. کوئی رجسٹرڈ تنظیم ہو جو اللہ کے حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کوئی دیکھی آپ نے؟ یہ تو مولویوں کا کام سمجھا جانے لگا ہے کہ مولانا لوگ آئیں گے, اللہ کچھ سکھا کے چلے جائیں گے, یا تبلیغی جماعت والے آئیں گے, یا کچھ بزرگان دین آئیں گے. تو بھائی یہ مولوی لوگ یا تبلیغی حضرات یا مدرسے والے یا خانقاہ والے اللہ کے حقوق بیان کرتے, اگر صرف اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا, خربوزہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہوتا, آم ناشپاتی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیے ہوتے, اللہ نے جو ہے اولاد کی نعمت صرف ان کو دی ہوتی, اور اللہ آسمان سے بارشیں صرف مولویوں کے لیے برساتا, صرف تبلیغ میں رائیونڈ میں بارش ہوتی, باقی کہیں بھی دنیا میں بارش نہیں ہوتی, اور زمین سے جو مختلف قسم کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہوتی, اور جو گوشت مچھلی اور انڈے منڈے جو ہم کھائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کتنی بیسیوں قسم کی نعمتیں جو انسان کھا رہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرماتے البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. کرمنا, تکریم, ایک ہے اکرام, ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کا درجہ ہے. دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیک دے رہے ہیں آپ, یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے, یہ بھی احسان ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام. جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے, پیسے مانگے, آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے, لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر, یہ میں آپ کے لیے عطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا عطر کا نا. ایکسکیوز می, میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں. بیان میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کوئی عطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی, چلیں عطر ہی فرض کر لیتے ہیں. فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ, تو عطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے, اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش. اگلا قبول کرتا ہے, شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی, آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لی. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو لیکن اکرام کر رہے ہو, عزت دے رہے ہو, رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی. جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا تو اس میں اکرام کا عنصر ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے, تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن بڑا لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے, قدر کرتا ہوں, تو مجھے جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے وردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا, تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا, اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا, ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں گے آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں,
اس لیے نہیں کھلایا کہ تیری نانی مر گئی ہے، تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں، کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں؟ اکرام والے ہوتے ہیں، جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں، وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ. عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی بڑی اللہ کی رحمت، لیکن اللہ نے اس کا ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ آخرت میں اس کو نہیں بخشوں گا جو مجھے نہیں مانے گا یا میرے ساتھ شرک کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، چاہے پیغمبر کی سفارش کیوں نہ آ جائے، بلکہ پیغمبر پر پابندی لگا دوں گا کہ آپ کو ان کی سفارش کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے ایمان بہت بڑی نعمت ہے. آج مسلم گھرانوں میں بات بات پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اچھا، ایک اصول یہ بھی یاد رکھو، بے ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو بیمانٹی کر رہے ہیں نا لڈو کھیلتے ہوئے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بے ایمانی ہے جس کو ہم نے بچوں میں بیمانٹی بنا دیا تھا. وہ بیمانٹی اور چیز ہے. کہیں آپ کہیں کہ لڈو میں تم نے گوٹ ادھر سے یوں کر دیا، چھکا چوکا آیا ہوا تھا، چھکا کر دیا اس کو، تو تم بے ایمانی کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان نہیں ہے، آخرت میں قطعاً تمہاری بخشش نہیں ہوگی. ایسا فتویٰ نہ لگا دیں. بے ایمانی کو بیمانٹی کہتے ہیں ہم لوگ. اب آپ لوگ پتہ نہیں کیا کہتے تھے، ہم تو بیمانٹی کر رہے ہیں بھائی. تو یہ وہ بیمانٹی نہیں ہے. یہ جو جس بیمانٹی کی قرآن بات کر رہا ہے نا، یہ کیا مطلب؟ اللہ کے وجود کا انکار کیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، یا اللہ کے کسی پیغمبر پر اعتراض کیا جائے، یا اللہ کا کوئی حکم جس کے بارے میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، اس حکم پر اعتراض کیا جائے. کیونکہ یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ کا انکار ہی اس سے لازم آ رہا ہے، انکار ہی لازم آ رہا ہے، گویا آپ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا بنا رہے ہو. تو یہ ہے کفر. دوسری بات یہ کہ اسلام میں احکام کا مدار زبان پر رکھا ہے، زبان پر. آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زبان سے کلمہ کفر نکال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ہمارے ہاں جو لبرل گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے ہیں نا، ان کو ذرا سی ٹینشن ہو تو فوراً اللہ کو برا بلا معاذ اللہ کہنا شروع کر دیتے. میں ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں. ایک خاتون کے میاں نے کہیں دوسری شادی کی بات کی، ان کی وہ کہہ رہی، میں اس خاتون نے فوراً کہہ دیا کہ میں ایسے اسلام کو ہی نہیں مانتی جو مرد کو اجازت دیتا ہے دوسری شادی. تو بھائی آپ کسی اور طرح سے لڑ لو اس سے، آپ اس کو نہیں کرنے دو، اس سے تھوڑی کفر ہے. تو عورت کی فطرت ہے نہ کرنے دو اس کو، بولے بھائی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی. وہ فرض تھوڑی ہے کرنا، اجازت دی ہے نا. اسلام نے گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہا کہ لازمی کرو. وہ تو میں گن پوائنٹ لے کے بیٹھا ہوں، بندوقیں یہاں پہ ٹھا کرو، ٹھیک ہے نا، وہ تو میرا ہیڈک ہے نا، وہ اسلام کا تھوڑی ہے. تو بھائی یہ کہہ لو کہ نہیں کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی بے ہوش ہو جاؤ، جھوٹی موٹی کی خودکشی کی دھمکیاں دے دو، ہاتھ پاؤں یوں کر لو اپنے تھوڑے سے یوں عجیب سے کر لو، یہ ہوتا ہے سارے، یہ سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. کچھ بھی کر لو، اس سے آپ کافر نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کو سوگن کی تکلیف ہونا نیچرل ہے. وہ نہیں چاہتی میرا میاں کسی اور کا ہو جائے، پھر اس میں خطرات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں برابری کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ رائٹ ہے. اور صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی ہے تو آپ کی زوجہ کو، پہلی زوجہ کتنی نیک تھی مگر ان کو بھی تکلیف ہوئی تھی. تو یہ تو نیچرل ہے. لیکن آپ اللہ پر آ جاؤ، اگر اللہ پہ اعتراضات شروع کر دو، اسلام پہ اعتراضات شروع کر دو، تو بھائی یہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش ہو. پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اللہ نہیں بخش. دوسری تیسری شادی تو بہت دوسرا مسئلہ ہے. اللہ کہے گا تم نے مجھ پہ کیسے انگلی اٹھا دی ہے، مجھے کیسے غلط کہہ دیا. اور یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بات بات پہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، غموں میں حوصلے چھوڑ دیتے ہیں. لوگ آ کے ملتے ہیں، یہ میرے ساتھ ٹینشن، یہ میرے ساتھ مسئلہ، یہ میرے ساتھ مسئلہ، پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. ایک آدمی کے بچے کا انتقال ہوا، کہہ رہے یار اللہ کو میرا ہی بچہ مارنا تھا. بھائی تم کس کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو رہے ہو؟ خدا سے مقابلہ کر رہے ہو تم. تو یاد رکھو اللہ کی جو صفت ہے نا وہ ہے کبریائی، استغنا. اس سے لڑ کے، اسے برا بلا کہہ کے، اس کے خزانوں سے ایک تنکا بھی نہیں لیا جا سکتا. وہ آپ کے ان جذبات سے متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں یوں کروں گا، دیکھو باپ کے سامنے تڑیاں بعض دفعہ چل جاتی ہیں، باپ کے سامنے بعض دفعہ تڑیاں، میں ابا کو مانتا ہی نہیں جو مجھے جائیداد سے جو ہے نا آگ کر دیں اور مجھے گاڑی نہ لے کے دیں. ابا ہو سکتا ہے متاثر ہو کے بولیں بھائی چل یار یہ گاڑی تیرے نام کر دی میں نے، یہ پلاٹ تیرے نام کر دی، میرا بیٹا تو مجھے ماننے سے انکار کر رہا ہے. لیکن اللہ کا اصول جو قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، جو آسمانی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آج تک کسی نے اللہ کے خزانے سے اللہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ کے،
اللہ پہ اعتراضات کر کے، اسلام کو برا بلا کہہ کے، اللہ کے پیغمبروں کو برا بلا کہہ کے، اس طرح سے واویلا کر کے، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو آپ پہ ترس آ جائے گا کہ ہائے بیچارہ بہت ہی مجبور ہے، تو یہ دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. اس سے بڑی سزا میں اللہ آپ کو ڈالے گا، اس سے بڑی سزا، اور وہ جہنم کی آگ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تبھی تو خودکشی کرنے والے پر اللہ کو ترس نہیں آتا. خودکشی کرنے والا ایک طرح سے انتقام لے رہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو نے مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل تو چھوڑا نہیں، تو نے تو میرے ساتھ غلط کیا، میں مجھے زندگی، مجھے گفٹ چاہیے ہی نہیں نعمت کا. جیسے نا آپ باپ نے آپ کو گفٹ دیا ہو اور آپ دشمنی میں آ کے باپ کو گفٹ واپس کر دو، مجھے نہیں چاہیے، ایسے پھینک دو آپ. تو ہو سکتا ہے باپ کا یہ اصول ہو، وہ پھر بھی وہ کہے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں، لیکن اللہ کا اصول نہیں ہے. اللہ کا یہ اصول نہیں. اللہ کہے گا بھائی تو کیا سمجھتا ہے، میں تجھے اور آگ میں ڈالوں گا. تو دنیا کی ٹینشنوں سے تو چاہتا تھا یہ ناکام عشق ہو گیا، عشق ناکام ہو گیا، اور یہ ہو گیا تیرے ساتھ، اور یہ ہو گیا، اور تو جاب لیس ہو گیا، اور گھر سے مہنگائی اور غربت کے تانے پڑ رہے ہیں تیرے کو، اور بے روزگاری کے تانے مل رہے ہیں، اور معاشرے میں تیری عزت نہیں ہو رہی، اور اب آ کے تو کیا کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. تو یہ سمجھ لے گا کہ میں تیرے پہ ترس کھا کے تجھے چھوڑ دوں گا. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کی، جس طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے نا، تو قیامت تک برزخ کی زندگی میں اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کر کے مارتا رہے گا. اللہ کہے گا یہ زہر پی کے مرا تھا نا، زندگی دے گا اللہ برزخ میں اور کہے گا یہ زہر کی بوتل پی دوبارہ، اور اسی طرح تیری آنتیں کٹیں گی. جس طرح اپنے آپ کو مارا ہوگا برزخ میں، قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. وہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم واویلا کر کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، ہم زبردستی کر کے اللہ کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بعض لوگ غموں سے پریشان ہو کے گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار میرا تو حق بنتا ہے، میں تو سٹا لگاؤں گا، میں تو ٹینشن میں آیا ہوا ہوں، میں تو شراب پیوں گا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میرا تو بھائی آپ پیو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا کہ جی آپ کو ایک غم آیا تھا، اس غم میں آپ نے چونکہ شراب شروع کی ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے، تو اب اللہ کو ترس آئے گا، نہیں اس پہ شراب کیا ہو گئی ہے، معاف ہو گئی ہے، یہ بیچارہ اس کا کیا بنتا تھا، رائٹ بنتا تھا، اس کو تکلیفیں اتنی دی ہیں. ایسا نہیں ہوگا بھائی. اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ اصول ہے، اللہ کا قانون ہے، یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے. جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو، وہ کیا بنانا چاہتے ہیں، میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں، تم بندے ہو، بندے بن کے رہو، ٹھیک ہے نا، کیا رہو، تم نے بس دعا ہی مانگنی ہے، اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے، میں ٹھیک کروں نہ کروں، تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے، بس یہی مانگنا ہے کہ اللہ ٹھیک کر دے، اللہ محتاج ہے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے، اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے، میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں، نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے. ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے، چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں، کیونکہ تم بندے ہو، میں خدا ہوں، خدا تم تھوڑی ہو، تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ. بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے، دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تبھی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں. اولاد نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، بھائی دعا مانگ لے اولاد، کہہ رہے دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے، وہ تو ہو ہی نہیں رہی. تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا، سے کیسے ہو جائے گی بھائی، ٹیکنیکل طریقے تو نہیں ہے. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سے آپ نے دعا مانگی، وظیفہ نہیں پڑھا ہے. وظیفے پڑھنا بھی جائز ہے، اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے، دعا. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے. یونس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، قوم باز بولو نہیں آئی. حضرت یونس کو یقین ہو گیا اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا، اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا، تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں. آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی، یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا. حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی، وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت. اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا، فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا ہے تو کھڑے رہو وہاں دیکھو، ایسا تھوڑی ہے. قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے، اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں، ڈرو اس سے بھاگو. جب قوم عاد قوم سمود کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے، بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو، خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہوتے تھے. تو اللہ کے عذاب سے تو
دور بھاگنے کا حکم ہے. تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عذاب کے ڈر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھائی, جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو تباہ کر دوں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ. جب بیٹھے ہیں کشتی میں, کشتی ڈوبنے لگی تو ملا نے کہا بھائی وزن کشتی میں زیادہ ہے, ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا ورنہ سب ڈوب جائیں گے. کون اترے گا بھائی؟ قرآن اندازی ہونی چاہیے. قرآن اندازی میں نام کس کا آیا؟ یونس علیہ السلام. تو بتاؤ ہم ہوتے, ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا, اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں, اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے؟ بولو میں ہی ہوں. بھائی مجھے تو زیادہ پروٹوکول, اللہ تعالیٰ کو 6 کشتیاں میرے لیے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا. کیا ہو گیا؟ یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پہ کسٹمر 6 گنا زیادہ آنے چاہیے, پیسے سارے وہ کما رہے ہیں, نمازیں میں پڑھ رہا ہوں. اچھا میرے پر لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی, اس کو کرونا ہو گیا, اس نے احتیاط نہیں کی, اس کو نہیں ہوا. یہ مفتی لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں, روٹی کس کو مل رہی ہے؟ اس کو مل رہی ہے. احتیاط میں کہہ رہا ہوں, وہ کورونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی, تو اللہ کی مرضی جو اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے, اور ایسے گلے مل رہے ہیں اور روزانہ چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ, انہیں کچھ نہیں ہو رہا, وہ تو اب اللہ کی مرضی, اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا, ہم تو اسباب کے مکلف ہیں, تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا. تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے, یہ ذہن میں رکھو. آپ تھوڑا تھوڑا جیسے 4 شادیاں آتی ہیں نا تڑکے میں, اس طرح یہ بھی آتا رہے گا تڑکے میں, کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں. اچھا خیر, بات کہاں چل رہی تھی؟ تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیا ہوا ہوتا 4 مہینے کے لیے, 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے, اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنوینس ہی نہیں مل رہی, پولیس والے پکڑ کے لے گئے, کسی کیس میں بند کر دیا, تو کیا وسوسے آتے ہیں دماغ میں. جیسے حج کرنے گئے نا, ایک آدمی حج کرنے گیا, لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے, تو وہ کہہ رہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں, تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو. ٹھیک ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, میں تیرا مہمان بن گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس, سب کچھ ہی لٹ گیا. تو جلا ہوا آدمی تھا. تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا, ہم جیسے نالائق ہوتے, تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا, اپنا تن من دھن لگا دیا, نہ کاروبار کی طرف توجہ, نہ کوئی پیسے کمانے, جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا. پیغمبروں کا تو کوئی اجرت بھی نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ہی اللہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ غربت میں وقت گزارا, کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا, بس تیرے دین کو فوکس کیا. اب جب عذاب آنے والا ہے تیرا اس قوم پہ, تو تیرے خوف سے نکلا میں, جو تیرا ہی حکم ہے کہ مجھ سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اب کم از کم کوئی 2-4 کشتیاں یا ہوائی بحری جہاز کوئی کھڑا ہوا ہوتا میرے استقبال میں, اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے. ٹھیک ہے نا. ذمہ داری کس کی بنتی تھی اللہ؟ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو. بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی مہم پہ بھیجتی ہے, اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا, امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تو تبھی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پٹھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا. تبھی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس آ جائیں گے. اور بالکل صحیح کر رہا ہے امریکہ اپنے لحاظ سے, اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو. تو بالکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونس علیہ السلام کے کہ اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے, اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے, تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمے نہیں ہے بلکہ کس کے ذمے ہے؟ تیرے ذمے. چلو میں نے اپنے خرچے پہ کر لی. اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی, اول تو ڈوبنی نہیں چاہیے, تجھے تو یہ طاقت ہے کہ 100 آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں, جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی, یہ نہیں کلٹی ہو سکتی. دوسری آزمائش تو نے یہ اس آزمائش میں ڈال دے گی, کشتی کلٹی ہو رہی ہے. اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کار آمد تو صرف اس میں یونس علیہ السلام تھے, باقی تو سارے نالائق, کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے, بت پرست, پان گٹکے والے, سگریٹ والے, تمباکو والے, سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے, سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے کشتی میں. تو اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی جو ہے نا ڈلوا دیتا. اور قرآن اندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے؟ میرا نام آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی تبلیغ کی.
تو اور پھر کمال یہ کہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا، ان لوگوں نے ڈال دیا، بھائی آپ کا نام آیا، آپ کو اترنا پڑے گا. تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے، کہیں تیرتے رہیں گے، کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیٹھ گئے، یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھینک دی، جیسے یا کہیں کنارے پہ اتر گئے، جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت، سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا. خوف، ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کہ اللہ مروا دیا تو نے. تو یہ کیا خوف ہوتا ہے، سمندر کا اپنا ایک خوف ہے بھائی. کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا، جاؤ سمندر میں جا کے پتہ چلے گا. اور قرآن سے پتہ چلتا ہے رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اندھیرے میں بہت، کیونکہ فنادا فی الظلمات، فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا، اندھیروں میں پکارا. پتہ چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے، یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور ایک رات کا اندھیرا. کس قدر خوف. بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے؟ آج یہی ٹینشن ہے. ابا نے اس دن چپیٹ لگا دیا تھا کھینچ کے، اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا، بیگم کنٹرول میں نہیں ہے، اور مفتی صاحب کا بیان سن کے اللہ کی خاطر شادی کی تھی، پھنس گئے. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے. مجھے خود بتا رہا تھا، کہہ رہا اتنی بد اخلاق ہے. میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی نا، میں تیری بد اخلاقی برداشت کر لیتا. چلو یار، پتہ نہیں جھوٹ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا، اللہ جانے. اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ؟ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا. اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا، ہم سمندر میں ڈوب جاتے اچھا تھا. او بھائی ابھی ڈوب ہی نہیں رہے ہو، اس لیے کہہ رہے ہو اچھا تھا. جب ڈوبنے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی. وہ جو پھندا آ گیا تھا نا درخت سے، ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے، تو وہ کسی نے پھندا پھینک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں، اس میں گردن ڈال لے اٹھا لوں گا. تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ. تو وہ جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے. تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں، کتنی بڑی بڑی آزمائش، مچھلی کا پیٹ اور نگل گئی مچھلی اکثر ثابت نگلتی ہے. ذرا بھی شکایت، کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی، ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے. ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا، میرے ساتھ یہ ناانصافی، یہ نہیں ہوتا. یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہا ہے؟ یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکیاں ہوتی ہیں. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے، اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں، اس کے درجات کو بلند کرنی محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے، ایسا پیغمبر ہے، کتنی آزمائشوں میں ڈالا، زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا، ساری اپنی طرف منسوب کہ میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں. تو قرآن کے الفاظ دیکھو، جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہ میں گئی اندھیروں در اندھیرے، تو یونس علیہ السلام نے فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں کیا پکارا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے، میں تیرا غلام ہوں. انی کنت من الظالمین، میں ہی غلط ہوں، تو غلط نہیں ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں. ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں، شاید یہ اس لیے ہو رہا ہو میرے ساتھ. دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں. کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کہ آپ غلط ہیں. بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھائی اور تو میں نے مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے، مجھ سے ناراض ہے. تلاش کر رہے ہیں، کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں، اپنے آپ کو غلط کہیں تو لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب؟ تو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو تھوڑی غلط ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ظالم تھوڑی ہے، میری غلطی ہے، میں غلط ہوں. کیا اللہ کے رحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، قرآن کہہ رہا ہے مچھلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے. جب مچھلی کی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، میں غلط، میں نے غلط کیا. تو جب مچھلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے، للبث فی البطن الی یوم یبعث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، وہ نہیں نکلتے. یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ
ڈرا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے. اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے, لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ہے ایسا, وہ تو آزمایا. پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا, تو یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ, ہم نے ایک میدان میں ان کو, جب انہوں نے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر, اور وہ مچھلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے. اب اللہ کی رحمت کے خزانے, سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخت پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا, چھاؤں. اب معجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بھائی؟ اللہ آزمایا, اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترا, یہ میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترے ہیں. اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخت پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ. قوم سے عذاب ٹل گیا. ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے, تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلے, وہ قوم تھی ہوشیار, اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا, یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا. تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ تائب شروع کر دی, تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا, ٹال دیا. یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے غضب پہ کیا رہتی ہے, بولتے کیوں نہیں بھائی, غالب. تو یہ واقعہ بھی ثابت ہو گیا, رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر ہے. ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے, جیسے قوم عاد نے مذاق اڑایا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا, پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے, تو کہہ رہے ہیں ھذا عارض ممطرنا, کوئی عذاب نہیں ہے بھائی, بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں, کوئی نارمل. وہ تو آخری دم تک ڈٹے ہوئے تھے. اب کیونکہ اللہ کی صفت غضب بھی ہے, رحمت غالب تو رہتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غضب ختم ہی ہو گیا ہے. پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ. 7 دن 8 راتیں تیز ہوائیں چلی ہیں, 8 دن 7 راتیں, اور ایسا اٹھا کے اس قوم کو پٹخائے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم اعجاز نخل خاویہ. 1 ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ.